والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض۔ آپ نے اللہ کے فضل و کرم سے تیسرے پارے کی آدھی تلاوت کی ہے، آدھا سپارہ باقی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کی ابتدا میں فرمایا کہ ہم نے انبیاء اور رسول اللہ کو بعض پر فضیلت دی۔ کوئی خلیل اللہ ہے، کوئی کلیم اللہ ہے، کوئی روح اللہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر نبی، ہر پیغمبر کو ایک مقام، ایک فضیلت عطا فرمائی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا تخیرونی من بین الانبیاء۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے انبیاء کے درمیان فضیلت نہ دو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی اور انکساری ہے، ورنہ اللہ رب العزت نے آپ کو خاتم الانبیاء بنایا ہے، تمام انبیاء کا سردار بنایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں انبیاء رسول اللہ یہ خواہش کیا کرتے تھے کہ ہمیں نبی علیہ السلام کی امت میں، نبی کو امت میں بنایا جائے، امت کے اندر پیدا کیا جائے۔ آپ کو اللہ وحدہ لا شریک نے ایک عظمت اور فضیلت عطا فرمائی۔ اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے انبیاء پہ ترجیح نہ دو۔ یہ آپ کی عاجزی اور انکساری ہے۔ اور دوسری بات، امت محمدیہ کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ تمام انبیاء رسول اللہ پر ایمان لائے۔ جتنے بھی انبیاء ہیں دنیا میں، 1,24,000 کم و بیش جتنے بھی انبیاء ہیں، ہر نبی پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر کسی ایک نبی کا بھی انکار کیا، گویا کہ اس نے نبی علیہ السلام کی شریعت کا انکار کیا۔ لیکن جہاں تک شریعت پر عمل کی باری ہے تو وہ صرف اور صرف شریعت محمدیہ پر عمل کیا جا سکتا ہے، اور تب نجات ہو سکتی ہے۔ اس سے پہلے جتنی بھی شریعتیں ہیں اللہ نے تمام کو منسوخ کر دیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن تورات کا ایک صفحہ لے کر آئے اور پڑھ رہے تھے ایسے بے تحانی میں، تو نبی علیہ السلام نے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ تم تورات کا ورقہ پڑھ رہے ہو قرآن کے ہوتے ہوئے، یاد رکھو اگر موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائے تب تک ان کی نجات نہیں ہو سکتی جب تک مجھ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ تمام انبیاء رسول اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے، اور اطاعت فرما برداری، شریعت جو ہے وہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ عمل کیا جا سکتا ہے، تب نجات ہوگی۔ اس کے بعد اللہ وحدہ لا شریک نے مشہور آیت مبارکہ اس سورت میں اندر یا اس پارے کے اندر بیان فرمائی، وہ آیت الکرسی ہے، جس کی بہت ساری فضیلت حدیث میں آئی ہے۔ اتنا ٹائم نہیں کہ ہم بیان کر سکیں، بہت ساری فضیلت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ رات کو پڑھ کر سوتا ہے اللہ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اس کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا، اور اسی طرح حضرت عزیر علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، اور ان دونوں تذکروں میں بیان کرنے کا مقصد جو ہے وہ باس بعد الموت ہے، جس پر ایمان لانا انتہائی ضروری ہے۔ فرمایا اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب کافر نمرود کے ساتھ ان کا مناظرہ ہوتا ہے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی رب کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا میرا رب وہ ہے یحیی و یمیت، جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، زندگی اور موت کا مالک ہے، میرا رب وہ ہے۔ یعنی لگا میں بھی زندہ کر سکتا ہوں، میں بھی مار سکتا ہوں،
بہرحال یہ لمبا قصہ ہے. ایک آدمی جس کو پھانسی لگنی تھی اس کو آزاد کر دیا، اور جو آزاد تھا اسے پھانسی دے دی اور کہا کہ میں بھی زندہ کر سکتا ہوں. ایسا احمق اور بیوقوف. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسری دلیل دی. فرمایا پھر میرا رب تو وہ ہے فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ. میرا رب تو جو ہے وہ رب ہے جو مشرق سے سورج لاتا ہے، مشرق سے سورج نکالتا ہے. اگر تو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں بھی یہ کر سکتا ہوں تو مغرب سے نکال کے دکھا. تو اللہ نے اسے ذلیل و رسوا کر دیا. تو فرمایا اسی طرح اللہ وحدہ لا شریک نے حیات بعد الموت کا تذکرہ کرنے کے بعد کفار مکہ کو یہ بات سمجھائی کہ جو دنیا میں آدمی مر جاتا ہے اور ایک نہ ایک دن ایسا آئے گا اللہ وحدہ لا شریک اسے دوبارہ زندہ کرے گا، اپنے سامنے حاضر کرے گا اور اس کا حساب و کتاب ہوگا. سیدنا حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہمارے سامنے ہے. حضرت عزیر علیہ السلام سفر کر رہے تھے، اپنے گدھے پہ سوار تھے. ایک ایسی بستی پہ گزر ہوا جو اجڑ چکی تھی، گر چکی تھی، اس کی چھتیں جو ہے وہ گر چکی تھی. تو حضرت عزیر علیہ السلام کہنے لگے کہ اللہ تو اس کو بھی زندہ کرے گا، یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ اکبر. اللہ وحدہ لا شریک نے حضرت عزیر علیہ السلام پر موت نازل کر دی. 100 سال تک سوئے رہے اور پھر دوبارہ زندہ کیا اور پوچھا عزیر کتنے دیر سوئے رہے ہو؟ کہنے لگے جی ایک دن یا آدھا دن. فرمایا نہیں بلکہ 100 سال سوئے رہے ہو. فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ. ذرا اپنے کھانے کی طرف دیکھ اور پینے کی طرف دیکھ، اسی طرح تازہ بتازہ ہے جس طرح آج ہی بنا. 100 سال تک وہ اللہ وہ قادر مطلق جو ایک کھانے کو پانی کو 100 سال تک اسی حالت میں رکھ سکتا ہے، انسان کیا تمہیں دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ اللہ اکبر. تو فرمایا حضرت عزیر علیہ السلام کو کہ اپنے گدھے کی طرف دیکھ اور اس کی ہڈیاں اکٹھی ہوتی ہیں اور اس پہ گوشت چڑھتا ہے. فرمایا ایسے میں زندہ کروں گا مردوں کو. تو بہرحال اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو کہنے لگے کہ یہ تو خدا کا بیٹا ہے، استغفر اللہ، اس کو موت ہی نہیں آئی تھی. اس کے بعد اللہ وحدہ لا شریک نے صدقہ اور اس کا طریقہ بتایا ہے کہ صدقہ جو ہے وہ چھپا کر کرنا چاہیے. اس پر صدقہ دینے والے پر، جس کو دیا جا رہا ہے اس پہ کسی قسم کا احسان نہیں کرنا چاہیے. اور ہمارے ہاں کیا ہے، اکثر آپ نے اخبارات میں دیکھا ہے الیاذ باللہ، ایک آٹے کا تھیلا کسی کو دیا جاتا ہے اور 10 بندے اپنی تصویر بنانے کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ جی یہ خیرات کر رہا ہے، صدقہ تقسیم کر رہا ہے. استغفر اللہ. یاد رکھیے اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ کسی کو تکلیف دے کر اور فرمایا کہ احسان کر کے کہ کل یہ مجھے ووٹ دے گا، کل ضرورت پڑی تو یہ میرے کام آئے گا، میری حمایت میں کھڑا ہو جائے گا، اس لیے اس پہ صدقہ کرتا ہے. فرمایا ایسا صدقہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے. صدقہ دے کر بھول جائیے، ایک ہاتھ سے دو، دوسرے کو خبر نہیں ہونی چاہیے کہ میں نے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا. اس کے بعد اللہ وحدہ لا شریک نے سود کا ذکر کیا ہے. سود صدقہ اللہ بڑھاتا ہے اور سود میں کمی آتی ہے، اور سب سے ہلکا چھوٹا ترین گناہ سود کا وہ کیا ہے؟ سکی ماں کے ساتھ نکاح کرنا. الیاذ باللہ، یہ سب سے چھوٹا سود کا گناہ ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وقت آئے گا کہ لوگ سود سے تو بچیں گے لیکن سود کی ہوا سے نہیں بچیں گے. موبائل کے اندر سودی کاروبار شروع ہے اور بیلنس دیا جاتا ہے، یہ کیا ہے؟ اور اسی طرح مختلف طریقے ہیں. تو فرمایا کہ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقے کو بڑھاتا ہے. صدقے کو اللہ اتنا بڑھاتا ہے کہ ایک وقت آئے گا اور میں کہے گا کہ یہ میرا صدقہ ہے، اور اسے پہاڑ بنا کر اس کے سامنے بنا دے گا. فَيُضَاعَفُ أَضْعَافًا كَثِيرًا،
اس کے بعد اللہ وحدہ لا شریک نے مومن کے ساتھ، ایمان والے کے ساتھ حسن سلوک کا طریقہ بتایا ہے، اور اس کے مختلف طریقے ہیں، اور یہاں پہ اللہ وحدہ لا شریک نے حسن سلوک کا بہترین طریقہ بتایا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اگر کوئی غریب آدمی انتہائی جو ہے بڑی مشکل سے زندگی گزارنے والا اپنی ضرورت کے لیے تم سے کچھ ادھار لے لے اور تم اسے ادھار دے دو، اور وہ وقت مقرر پر تمہیں ادھار نہیں دے سکتا، تو اسے اگر اللہ نے تمہیں توفیق دی ہے تو اسے فرمایا کہ مہلت دے دو۔ اور یاد رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بندہ کسی کو قرض دیتا ہے نا، اور ہر روز اللہ اس کے نامہ اعمال میں جس نے قرض دیا ہے اتنا ہی صدقہ لکھتا ہے کہ اس نے اتنا صدقہ دیا ہے، اگر وہ مہلت گزر جائے دوبارہ دوسری مہلت شروع ہو جائے تو اللہ اس صدقے کو ڈبل کر دیتے ہیں۔ دیکھیے ایک مومن کے ساتھ حسن سلوک، صلہ رحمی کرنے کا اللہ وحدہ لا شریک نے کتنا بڑا اجر دیا، اور فرمایا کہ اس کے بعد اگر فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ فَإِنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ ایک وقت آیا کہ وہ بندہ دے ہی نہیں سکتا، اللہ نے تمہیں توفیق دی ہے تو اسے معاف کر دو، ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے روز ہوگا، ایک بندہ آئے گا، اس کے بہت سارے گناہ ہوں گے، اور کہا جائے گا کہ اس کے نامہ اعمال میں کوئی نیکی ہے، کہا جائے گا کہ یا اللہ اس کی ایک حسنہ ہے، نیکی ہے، اور وہ کیا ہے کہ لوگ اس سے قرضہ لیتے تھے اور اس نے اپنے غلاموں سے کہا تھا کہ اگر یہ دے دے تو ٹھیک ہے، اسے مہلت دو، نہ دے سکے تو اسے معاف کر دو۔ فرمایا جاؤ، میں نے اس کی اس نیکی کو قبول کرتے ہوئے اسے معاف کر دیا۔ کتنا بڑا صدقے کا فائدہ اور سود کا نقصان، اور پھر جو صدقہ کرے، خیرات کرے، اس کا کتنا بڑا ثواب۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کی آخری آیات ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دی گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو یہ آیات کی تلاوت کر کے سویا کرتے تھے۔ بڑی عظیم آیات ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مجھے یہ خزانہ عطا کیا ہے، اور یہ ایسی آیات ہیں اللہ نے جو کسی نبی کو عطا نہیں کی۔ اس کے بعد سورہ آل عمران ہے، اور یہ مدنی سورت ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی، اور اللہ وحدہ لا شریک نے یہ وفد نجران کا اس میں تذکرہ ہے، بات لمبی ہو جائے گی، ٹائم انتہائی کم ہے، تو اس کی ابتدائی آیات جو ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ اسم اعظم ہے، اس کے متعلق آ جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں گر بتایا ہے کہ اگر تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کہ تم محبوب بن جاؤ، اللہ تم سے پیار کرے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ فرمایا کہ بھائی قل ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی ان سے کہہ دو اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے پیار کرے، فاتبعونی، تو میری اطاعت کرو۔ اللہ کی محبت کس میں ہے؟ نبی کی اطاعت و فرما برداری میں۔ جو نبی کی اطاعت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا، اور فرمایا یہی نہیں بلکہ فرمایا یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہاری خطاؤں کو معاف کر دے گا، ویدخلکم، اللہ تمہیں جنت میں داخل کر دے گا، اللہ غفور رحیم ہے۔ اس کے بعد اللہ وحدہ لا شریک نے سیدنا حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر کیا، کلما دخل علیہ زکریا المحراب، سیدنا حضرت زکریا علیہ السلام سیدہ مریم کی کفالت کر رہے تھے، اور کمرہ بند تھا، باہر سے لاک تھا، اور ان کی کفالت کرتے ایک دن کھانا دینا بھول گئے، اور یاد آیا جب اندر گئے تو دیکھا اللہ نے غیب سے مدد کی ہوئی ہے، ایسے پھلوں سے ان کو نوازا ہے کہ جو اس علاقے میں پھل ہی نہیں بے موسم پھل دیے ہوئے۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام کو اپنی بات یا اپنی حیثیت یاد آ گئی کہ موسم تو میرا بھی اولاد کا نہیں ہے، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، بیوی میری بانجھ ہے، اولاد کی امید کوئی نہیں ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ہمارے لیے یہ ایک بہت بڑی وعد اور نصیحت کی بات بیان فرما دی، جو بے اولادو در در پہ جانے والوں کے فلاں سے توید لے آؤ، اولاد ملے
فلاں درگاہ پہ چلے جاؤ، بکرا ملے، بکرا دے دو تمہیں بیٹا ملے گا، یا بولے میں یہ شاہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ زکریا علیہ السلام دیکھیے جب دیکھا کہ بے موسم پھل پڑے ہوئے ہیں تو کہنے لگے کہ یا اللہ اولاد کا موسم تو میرا بھی نہیں ہے۔ فرمایا رب حبلی من الصالحین، اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما۔ حجرے میں گئے اور وہاں پہ دیکھا پھل اور واپس آئے، محراب میں داخل ہوئے اور اللہ وحدہ لا شریک سے التجا کی اور اللہ نے سنا اور اولاد دی، اور ایسا نام جو کائنات میں کوئی نام نہیں تھا، ایسا بیٹا، اور اس کا نام بھی اللہ نے خود رکھا۔ اور فرمایا اس کے بعد اللہ نے حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ اذ قال اللہ یا عیسیٰ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انا متوفیک، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ میں تمہیں فوت کروں گا اور تمہیں اٹھا لوں گا۔ مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے؟ مسلمانوں کا ہمارا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دنیا میں زندہ اٹھا لیا۔ یہودیوں نے قتل کرنا چاہا، اللہ نے ان کی تشبیہ کسی بندے پہ ڈال دی، انہوں نے رسولی پہ چڑھا دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ آسمان پہ اٹھا لیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی آئیں گے، ان کا ظہور ہوگا، اور اس پر عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اور عصر کی نماز کا بعض روایات میں آتا ہے آئیں گے، اور دمشق کے مشرقی مینار پہ ان کا نزول ہوگا، اور فرشتوں کے پروں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے نیچے اتریں گے، اور ایسے ہوگا جیسے کہ ابھی حمام سے غسل کر کے نکلے ہیں، داڑھی سے پانی کے قطرات نکل رہے ہوں گے، اور وہ آئیں گے اور صفیں سیدھی ہو چکی ہوں گی، اور حضرت امام مہدی کہیں گے آپ جماعت کرائیے، کہا نہیں میں امتی بن کر آیا ہوں، نبی بن کر نہیں آیا، نماز کا حق آپ کا ہے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول ان کا ہوگا، اور ایک بدبخت آیا تھا ہمارے ملک میں، کبھی کہتا ہے میں عیسیٰ ہوں، کبھی کہتا ہے میں موسیٰ ہوں، کبھی مریم ہوں، استغفر اللہ، مرزا غلام احمد قادیانی۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کا تو باپ نہیں تھا، اس کا تو باپ ہے جو کہتا ہے کہ میں جو ہے وہ عیسیٰ ہوں، استغفر اللہ۔ تو اس بات سے جھوٹا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا تو باپ نہیں تھا، اللہ نے وہ کلمہ تھا جو مریم کے اندر پھونکا، گریبان میں فرشتے نے، اللہ نے اس پھونک سے اللہ نے کن فیکون ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ تو حضرت زکریا عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ نے تذکرہ فرمایا، اہل کتاب کو اللہ نے دعوت دی، اس کے بعد اللہ نے فرمایا یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اے اہل کتاب آؤ، ایک جو قدر مشترک چیز ہے ہمارے اور تمہارے درمیان، اس کو مانیں، اور وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ عیسائی بھی مانتے ہیں لا الہ اللہ کو، یہودی بھی مانتے ہیں اللہ کو۔ فرمایا کہ یہ قدر مشترک چیز ہے تمہارے اور ہمارے درمیان، آؤ اللہ کو ایک مانے۔ عزیر علیہ السلام کو تم کہتے ہو خدا کا بیٹا ہے، چھوڑ دو، یہ شرک ہے۔ تم کہتے ہو عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا ہے، فرمایا اللہ ایک ہے، یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور یہ وہ قدر مطلق ہے چیز، اللہ وحدہ لا شریک فرماتا تعالوا الی کلمۃ، اے اہل کتاب آؤ ایک کلمے کی طرف جو تمہارے اور ہمارے درمیان ایک مشترکہ چیز ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم نے جو سنا پڑھا اپنی جناب میں قبول فرمائے، اور اللہ وحدہ لا شریک ہماری آخرت بہتر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔